السلام علیکم جی، میں عابد کریم ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد کریم ورلڈ وائڈ. دوستو چینل کو لازم سبسکرائب کریں کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہترین مشورہ دینے والا ہوں. وہ اس لیے کیونکہ جیسے پاکستان کے اندر اس وقت حالات ہیں، جیسے قانون بنائے جا رہے ہیں الٹے سیدھے، اس حساب سے میں آپ لوگوں کو ایک بہترین مشورہ دینے جا رہا ہوں. باقی میں آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ سنیں سب کی، کریں اپنی. بس ایک مشورہ ہے وہ میں آپ کو دوں گا، باقی آپ نے کرنی اپنی ہے. مشورہ ضرور سنیے گا. میں 2 مہینے پہلے پاکستان چھوڑ کر عرب میں آیا ہوں، عرب کے ایک ملک سعودی عرب میں. تو میرا پاکستان میں بھی ایک چھوٹا موٹا کاروبار تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن پاکستان کا نظام اور مالی استحکام ہے جو پاکستان کے اندر اتنی مہنگائی، بے روزگاری، سب کچھ دیکھ کے آگے کا سوچ کر فیوچر کا میں نے یہی پلان بنایا کہ پاکستان کو چھوڑنا ہے اور پکا چھوڑنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی عرب ملک میں جا کر جو ہے وہیں پھر 8-10 سال یا 5 سال لگا کر پھر واپس پیسہ کما کر پھر واپس آئیں اور یہاں پر انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ بہت ہو گئی. کیونکہ انویسٹمنٹ وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ کوئی تحفظ ہو، جو ہے بزنس آپ کا بہت زیادہ جلد گروتھ کرے، ٹھیک ہے، فائدے ہوں آپ کو، آپ کے بچوں کو. مگر 4-5 سال بزنس چلانے کے بعد یہی پتہ چلا کہ دن بدن پاکستان کے حالات خراب ہیں. جو ہے پاکستان کے سارے ادارے کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں، نظام خراب ہوتا جا رہا ہے، رشوت حرام خوری عام ہے. تو اسی وجہ سے پھر میں نے اپنے جو ہے فیصلے اور سوچ کو برقرار رکھتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ پاکستان سے موو ہونا ہے. یہ خود سے اس لیے سٹارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے کہ یہ بندہ، یہ بھائی جو بھی ہے، ہمیں کیوں اس طرح کا مشورہ دے رہا ہے، یہ ہمیں اپنی حقیقت بتا رہا ہے. کیونکہ ملک کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. اصل وجہ یہی ہے. آپ کے بچے سیو نہیں ہیں، آپ خود سیو نہیں ہیں، آپ کا بزنس سیو نہیں ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں تو واپسی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. کوئی راستے میں آپ کو لوٹ لے گا، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ لوگ تو پولیس والوں سے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی راستے میں پولیس کی گاڑی دیکھ کے وہاں سے وہ گزرنا چھوڑ دیتے ہیں، واپس موو ہو جاتے ہیں، یا کچھ بھی کریں وہاں سے پولیس والوں سے وہ بچنا چاہتے ہیں کہ ان سے نزدیک سے بھی نہیں گزرنا تاکہ یہ ہماری جیب نہ کاٹ لیں. اچھا، حقیقت بھی اس میں یہی ہے کہ پولیس والے بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرے اور ہم اس کو ہاتھ پھیریں. اچھا، اس کے علاوہ بات سٹارٹ کرتا ہوں. جس بھی میرے بھائی کے پاس پاکستان کے اندر 8 سے 10 لاکھ روپیہ ہے نا، نوجوان ہے، وہ بغیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرے ابھی گھٹنوں کے اندر، میرے بازوؤں کے اندر کچھ نہ کچھ دم ہے، کچھ نہ کچھ پانی باقی ہے، میں کما سکتا ہوں 5-10 سال لگا کر، تو وہ اپنا ویزا لے. میں وہاں کا ریکمینڈ کروں گا جہاں پہ میں نے کچھ وقت گزارا. میں قطعاً اس جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا جہاں پہ میں نے ٹائم ہی نہیں گزارا. تو خواہ مخواہ آپ پھر میری بات کو سمجھ کر اور اپنا فیصلہ کر لیں اور پھنس جائیں. لوگ تو کہتے ہیں دبئی، مگر میں نے سعودیہ میں ٹائم گزارا. سعودیہ ایک بڑا کنٹری ہے، کام بھی مل جاتا ہے، مزدوری وغیرہ، یا کسی کمپنی میں یا کوئی نہ کوئی کام مل جاتا ہے. اگر آپ ڈرائیور ہیں، پاکستان کے اندر گاڑی چلانا جانتے ہیں، تو پھر اور بھی زیادہ بہتر ہے. ڈرائیونگ کا کام بھی مل جاتا ہے اکثر کمپنیوں میں، یا رینٹ کی گاڑی مل جاتی ہے، آپ رینٹ پہ گاڑی بھی چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ یار باقی بھی بہت سے کام ہیں. میں اب جو ہے نا آپ کو ایک ایک کام گن کے نہیں بتا سکتا. سمجھدار ہیں آپ، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اس میں، تو کم پڑھا لکھا بھی چل جاتا ہے. اس میں کوئی ویزے کی وہ نہیں ہوتی کہ بندہ جی پڑھا لکھا ہو یا ایسا ویسا کوئی بھی نہیں. ویزا سب کو ہی مل جاتا ہے. مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ اس میں اب میرے دوست ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے جی ہمارے پاس اگر 8-10 لاکھ ہو تو ہم یہاں پہ کاروبار نہ کر لیں. تو
وہ ان کی مرضی ہے، میں ان کو زبردستی نہیں کہہ رہا، بس ایک مشورہ دے رہا ہوں، کیونکہ ملک پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اتنے اچھے حالات نہیں ہیں کہ آپ 8-10 لاکھ کے اندر وہاں پہ اپنا جو ہے کوئی بھی بزنس کر کے اپنا کوئی برج خلیفہ بنا لیں. ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے، ایسا کوئی بھی سورس پاکستان کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جو میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں، تو ویزا کیسے لیں. میں ویزوں کا کام نہیں کرتا، سیدھی بات ہے، میں آپ کو کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں. میں کوئی ویزوں کا کام نہیں کرتا. مشورہ دے سکتا ہوں، کسی اپنے جاننے والے سے لیں. جو پاکستان کے اندر ایجنٹ بیٹھے ہیں، ایجنسیوں والے بیٹھے ہیں، ان سے قطعاً نہ لیں، کیونکہ وہ ویزا کہتے ہیں آزاد ہے، مگر وہ کسی نہ کسی کمپنی کا ویزا تھما دیتے ہیں. اس کے بعد بندہ آ کر جب یہاں پہ آتا ہے تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے 800 ریال، 1000 ریال، 1200 ریال بس. ٹھیک ہے، تو فراڈیے کافی بیٹھے ہیں وہاں پہ، فراڈیوں سے بچیں. اچھا، اس کے بعد آپ ویزا کیسے لیں. اگر آپ نے کمپنی کا ویزا لینا ہے تو آپ آن لائن جو ہے نا ٹرائی کریں. اگر آپ نے ایسے پیسے دے کے ویزا لینا ہے کیش، تو آپ پھر کسی نہ کسی آپ قریب کے دوست کو ڈھونڈیں جو سعودیہ میں ہو یا جو آپ کو ویزا دلا سکے. وہاں سے نکلیں اور ویزا لیں، اپنا سعودیہ میں آ جائیں. کیونکہ ویزے کی قیمت تقریباً 8 سے 10 ہزار ریال ہوتی ہے، جو پاکستانی 7-8 لاکھ تک بن جاتی ہے. باقی وہاں پہ بھی جو خرچہ ہوتا ہے تقریباً آپ کا میرا خیال سے ٹوٹل 10 لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے یہاں پہنچ کر سعودیہ میں. باقی اگر آپ لائسنس وغیرہ بنوائیں گے تو وہ علاوہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر لائسنس وغیرہ بھی بنوائیں گے، بڑا چھوٹا لائسنس فرق ہوتا ہے، ریٹ کا، پیسوں کا فرق ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ کو جو ہے نا میں بتا دوں گا اگلی ویڈیو میں کہ لائسنس کیسے بنوانا ہے، اور کس مہینے پہ کون سا لائسنس بنتا ہے، اور کس مہینے پہ شعبے پہ کون سا لائسنس بنتا ہے. یہ میں ساری آپ کو دوسری ویڈیو میں پھر حقیقت بتاؤں گا. اچھا، اس کے بعد یہاں پہنچنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ پہلے 1-2 مہینے 3 مہینے اپنے کسی جاننے والے کے پاس رہیں، جو آپ کو چھوٹا موٹا کوئی کام لگوا دے، تاکہ آپ 2-3 مہینوں کے اندر کچھ نہ کچھ عربی سیکھ کر آپ پھر کسی اپنی مرضی کے مطابق موو ہو جائیں کسی اچھے کام کی تلاش میں. تاکہ آپ کا یہ بہانہ نہ ہو کہ میں جس کے پاس رہتا ہوں وہ میرا اپنا ہے، وہ مجھے اچھا کام نہیں دلا سکتا یا مجھے اچھا روزگار نہیں لگوا سکتا. یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی کے منہ میں نوالا نہیں دیتا، تو یہ آپ کا اپنا کام ہے. ٹھیک ہے، مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کسی اپنے کے پاس 2-4 مہینے اس لیے نکالیں تاکہ آپ کو عربی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، یہاں کا نظام سمجھ آ جائے. کوئی بھی یہاں پہ آ کے کوئی بھی ایسی غلط اور گھٹیا حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ مصیبت میں جانا پڑے، مصیبت کے منہ میں جانا پڑے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں، ان کی جو حکومتیں ہیں، یہ بادشاہی حکومتیں ہیں، اور یہ بالکل بھی کرپٹ اور 2 نمبر بندے کو نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، کسی بھی غلط بڑی حرکت کرنے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور آپ کو سالوں سال جیل بھی ہو سکتی ہے. میں یہ آپ کو ایڈوانسلی بتا رہا ہوں تاکہ کل کو آپ پھر مجھے بد دعائیں نہ دیتے پھریں. میں صرف آپ کو روزگار کا ایک ذریعہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح آپ روزی کریں. ہاں، اس کے علاوہ آپ جب ویزا لے کے آ جائیں گے یہاں پہ، میں کہتا ہوں کہ نئے سے نئے بندہ بھی تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ بچا کر اپنے بچوں کو، ماں باپ کو بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھی نوکری مل جاتی ہے تو آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. یہ سٹارٹنگ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا آپ لوگ بچا سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جب آپ تھوڑے سے پرانے ہو جائیں گے، 2-4-6 مہینے گزار لیں گے، آپ کو ساری معلومات بھی مل جائے گی یہاں پر، کفیلوں کا نظام، سسٹم، ان کی منتھلی وغیرہ، ان کو کیسے راضی رکھنا ہے اور خود کو کیسے راضی رکھنا ہے، کام کی تلاش، تھوڑی عربی بھی سیکھ جائیں گے. اس کے بعد آپ یہاں پہ 2,000 3,000 ریال 4,000 ریال تک بھی کما سکتے ہیں جب آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی. آپ اگر ہوشیار ہو جائیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے، اتنے بھی ہوشیار نہ ہوں کہ پھر شارٹ کٹ راستے ڈھونڈنا شروع کر دیں، جی میں اب پیسہ 2 نمبر طریقے سے یا کسی بھی غلط طریقے سے کماؤں. تو ایسی میں آپ کو بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی. یہاں پر آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کو سالوں سال جیل ہو سکتی ہے.
سیدھے طریقے سے کمائیں. دیکھیں ابھی رات کے 4 بج رہے ہیں, میں یہاں پہ گھوم رہا ہوں, مجھے میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, مجھے کوئی بھی یہاں پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہاں پر تحفظ ہے, بے انتہا تحفظ ہے. یہ ریاستیں ہیں, ان ریاستوں کو کہتے ہیں کہ ماں جیسی ریاست, جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ اپنے کا پرائے کا ایک ہی جیسا خیال رکھتے ہیں, ایک ہی جیسا سلوک ہوتا ہے. یہاں پر کوئی کسی کو گالی نہیں دے سکتا, یہاں پر کوئی کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتا, لڑائی نہیں کر سکتا, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے فل سختی ہے. ٹھیک ہے. مگر کچھ لوگ ہیں جی جو کہتے ہیں جی وہاں پہ سعودی جی لڑ پڑتے ہیں, جھگڑا کر لیتے ہیں, گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر جاتی ہے. نہیں, ایسا ویسا کچھ بھی نہیں. اگر آپ کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی ہے, آپ نظام کو جانتے ہیں, تو اگر آپ کو کسی نے تھپڑ مارا ہے تو آپ اس کو الٹا 2-3 تھپڑ الٹے لگا کر یہاں کا شرطہ یا جو پولیس ہے اس کو بلا کر آپ اس کو اچھا سبق دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر میں پھر بھی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کوئی سامنے والا ایک بات کرتا ہے یا 2 باتیں کرتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں, لڑائی سے دور رہیں, کیونکہ آپ نئے ہوں گے تو میں کسی کو بھی کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اچھا, اس کے بعد آپ ویزا لیں, یہاں آئیں. سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیں, کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس ایک عام بندہ ہے جو کسی قسم کا کوئی کام نہیں جانتا پاکستان میں, اور اس کے علاوہ یہاں پر کسی کام پر نہیں آیا, وہ ایسے آزاد ہی آیا ہے. تو کوشش کریں پہلے 1-2 مہینے کما کر اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیں. مگر اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ڈرائیونگ آنی چاہیے. پاکستان سے آپ کچھ نہ کچھ ڈرائیونگ سیکھ کر آئیں. کسی کو دیں 5-10 ہزار, وہاں پہ آپ کو تھوڑا آپ کا ہاتھ سیدھا کروا دے گا, آپ تھوڑی سی ڈرائیونگ سیکھ لیں گے. باقی پھر یہاں مدرسے بنے ہوئے ہیں, ان کے اسکول بنے ہوئے ہیں, ڈرائیونگ اسکول. یہاں پر یہ پھر ٹرائی بھی دیتے ہیں اور ڈرائیونگ بھی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پاس کر جاتا ہے ڈرائیونگ آتے ہی اسکول پہ جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اس کا 8 سے 10 دن کے اندر جو ہے لائسنس بن جاتا ہے. جو فیل ہو جاتا ہے 1-2 بار, اس کا تقریباً 30 دن سے لے کر 40 دن کے اندر اس کا لائسنس بن جاتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت بے روزگاری ہے. اس کے علاوہ جیسے یہ دن بدن قانون بنا رہے ہیں, نظام بنا رہے ہیں, بالکل گھٹیا ترین. اب انہوں نے پچھلے دنوں میں جو نکالا ہے ایک نظام قانون, ٹھیک ہے, CCD والا, جی پولیس اور ایک دوسرا پتہ نہیں کون سا محکمہ ہے, وہ کسی بھی بندے کو اٹھا کر کہیں پہ بھی جا کے اس کا انکاؤنٹر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ادارہ. تو یہ کیسا نظام ہے یار؟ یہ تو کسی کو بھی اٹھا کر قتل کر دیں گے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. پہلے بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارا ادارہ ہے جو آرمی کا, اس میں بھی ایسا ہی, وہ کسی کو بھی مار دیں, اس میں کسی قسم کا کوئی ایڈٹ نہیں ہے. تو یہ بھی اسی طرح انہوں نے ایک نیا نظام, نیا ادارہ, نیا جو ہے نا انہوں نے قانون لاگو کیا ہے. یہ اگر کسی بھی بندے کو اٹھا کر قتل کر دیں گے, مار دیں گے, تو اس میں کوئی ایڈٹ وغیرہ نہیں ہے. بس مار دیا, گولی مار دی, اس کو قتل کر دیا تو بس کر دیا. اس ادارے کو جو ہے اس نظام کے, اس قانون کے تحت کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہوگا. تو اپنی جان بچائیں, اپنے بچوں کو سیو کریں اور وہاں سے نکلیں پاکستان سے. اگر آپ کسی اچھی سیف جگہ پہ, آپ کا اگر اچھا بزنس چل رہا ہے, تو میں آپ کی منت سماجت نہیں کرتا, آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ پاکستان چھوڑیں, نہیں. تو اگر آپ کا اچھا چل رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں چل رہا, آپ تنگ ہیں, آپ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے پہلا راستہ یہ ہے. اس کے بعد پھر یہاں پہ تھوڑے سے پرانے ہو جائیں آپ, جب 4-5 سال لگانے کے بعد, تو آپ کو پھر اور بھی اس سے زیادہ اپرچونٹی یہاں سے مل جاتی ہے. پاکستان سے کسی بھی دوسرے ملک کا ویزا نہیں لگتا عرب کے علاوہ. تو یہاں سے پھر آپ کو سب سے بڑی اپرچونٹی یہ بھی ہے, یہاں سے آپ کا ویزا دوسرے ملکوں کا بھی لگ جاتا ہے. جیسے آپ انگلش ممالک, یورپ ممالک, جہاں بھی جانا چاہیں, یہاں سے آرام سے پھر آپ آگے بھی موو ہو سکتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ رشوت, حرام خوری عام ہے. کوئی چھوٹا سا کام ہو تو رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. میں خود اپنی بات کرتا ہوں, میں نے اپنا جو ہے ID کارڈ بنوایا رشوت دے کر, میں نے پاسپورٹ بنوایا رشوت دے کر. رشوت کے بغیر تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم سے بات ہی نہ کرو,
وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر اپنے ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں اور کسی قسم کی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں نے جب اپنا پاسپورٹ بنوایا، حالانکہ میں نے بنوایا اس طرح تھا، میرا پاسپورٹ پہلے سے تھا، میں نے اس کو رینیو کروایا، تو ایک تو میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا، اس میں جو ہے انہوں نے جرمانہ ڈالا، مجھے جو ہے جرمانہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو بھی وہ بولتے گئے بس یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، اگر وہ بس ایک بہانہ بناتے ہیں کہ یہ پیپر لے آؤ، یہ لے آؤ، اگر نہ لے کے جائیں تو پھر آپ کو اچھا خاصا جرمانہ کر کے تو اپنی اچھی خاصی وہ دہاڑی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 8 سے 10 ہزار وہ آپ سے لوٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ جب پاسپورٹ آپ کا بنا ہوا ہے، آپ رینیو کروانے گئے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے بولیں یہ ورکے لے آؤ، یہ پیپر لے آؤ، یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ بس ایک لوٹ مار کرنے کا ایک انہوں نے اپنا ذریعہ بنایا ہوا ہے تاکہ ہم آسانی سے لوٹ سکیں۔ تو جب میں نے پاسپورٹ رینیو کروایا ہے، کیونکہ میرا کافی پرانا پاسپورٹ بنا ہوا تھا، تو اس ٹائم جو ہے کافی رش تھا۔ ایک بھائی سے میری ملاقات ہوئی اندر آفس کے اندر، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ڈیلی کے تقریباً 30 سے 40 ہزار جو ہیں پاسپورٹ جو ہیں رینیو اور جو نئے بن رہے ہیں، تقریباً ان کی تعداد اتنی ہے، بہت زیادہ رش ہے۔ تو کافی پاکستانی جو ہے نوجوان نسل ملک چھوڑ کر بھاگ رہی ہے، کیونکہ یہاں کا نظام اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ بس آپ لوگ جو بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہو، بس بہتر ہے کہ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کسی کا وہاں پہ بزنس سیٹ ہے اور اس کے بچے اچھا کھا پی رہے ہیں، اگر نظام اس کا سیٹ ہے، وہ اپنے نظام سے مطمئن ہے، تو وہ میری بات سے بالکل بھی ایگری نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کرے، میری باتوں میں نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید بہتر رزق دے وہاں پر۔ اگر جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کا نظام دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، باقی تمام دوستوں گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں، اور اپنا کومنٹس میں آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ لازم کوشش کروں گا آپ لوگوں کو جواب دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے میری ویڈیوز آتی رہیں گی اسی ٹاپک کے متعلق، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اچھے اچھے مشورے دوں گا۔ جو بھی میرے دوست کو کوئی بھی میرا مشورہ اچھا لگے، وہ کومنٹس میں مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، میں اس کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ بہتر سرچ کر کے اس کو میں ایک اچھا مشورہ دوں گا، تو تاکہ وہ اپنا خود کو سیو کرے، اپنے بچوں کو سیو کرے، اپنے کاروبار، اپنے مالی حالات کو بہتر کرے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کریں، آپ لوگ اپنے لیے بھی دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے، اور یہ جو بیٹھے ہیں اپنے جو ہے مفادات کی خاطر ملک کا نظام تباہ و برباد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان سے ہماری جان چھڑائے اللہ تعالیٰ۔ میں ان ملکوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان ملکوں کے اندر پاکستانی بہت زیادہ ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جان پہچان نکل آتی ہے، بندہ اپنا یہاں آ کر اچھا روزگار جو ہے ڈھونڈ سکتا ہے، اگر آپ کے ریلیونٹ، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جو بھی ہیں آپ کے ساتھ مخلص ہیں، اچھے ہیں تو ٹھیک ہے۔ مگر یہاں پہ آ کر پھر ساری زندگی ان کے اوپر نہیں رہ جانا، ٹھیک ہے، ان کے سر پہ نہیں بیٹھ جانا۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ پہ، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ کچھ بن سکیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے بتا دیا کہ ویزا کن سے لینا ہے، اپنے جان پہچان والوں سے لیں، آزاد ویزا لیں، 8-10 ہزار ریال میں ویزا ملے گا، جو اس کے علاوہ آپ کا خرچہ جو بھی ہوگا 10-11 لاکھ آپ کا لگ جائے گا ٹوٹلی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے ویزا ڈائریکٹ سعودی کفیل سے نکلوا کے دیتا ہے تو آپ کو کافی سستا پڑ سکتا ہے، مگر اس میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ صبر جو ہے، صبر بہت بڑی چیز ہے، یہاں پہ آپ نے آ کر کسی کو پریشان نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ویزا جب لیں گے، پہلے تقریباً سال کی جو کفیل کی منتھلی ہوتی ہے، وہ تقریباً کچھ ایسے کفیل ہیں جو نہیں لیتے، کچھ ایسے کفیل ہیں جو آتے ہی آپ کو 3 مہینے کی جو ہے چھوٹ دیتے ہیں اپنی طرف سے، چوتھے مہینے سے وہ اپنی 300، 400، 500 ریال
منتھلی لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. کام اپنی مرضی سے آپ کریں جہاں بھی آپ کو اچھا لگے. اس کو کہتے ہیں جی آزاد ویزا. اگر آپ کسی کمپنی میں کام ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, کسی کمپنی میں جانا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کی سیلری وغیرہ ہوگی کفیل کی منتھلی آپ کو پھر بھی دینی پڑے گی. اگر نقل کفالہ لے جائیں گے کمپنی کے اندر تو پھر آپ کی کفیل سے جان چھوٹ جائے گی, مگر اس میں پھر آپ لمیٹڈ ہو جائیں گے. آپ کمپنی کے اندر جو سیلری لے رہے ہوں گے آپ کو وہی ملے گی, آپ اس سے زیادہ نہیں کما سکتے. ہاں اگر آپ کی کمپنی کے اندر 8 گھنٹے جو ہے ڈیوٹی ہے, مگر میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ 8 گھنٹے ہوتی نہیں ہے, 10 سے 12 گھنٹے ہوتی ہے. اگر 8 گھنٹے ہے تو ویل اینڈ گڈ, تنخواہ اچھی ہے تو پھر بھی ویل اینڈ گڈ. اس کے بعد آپ تھوڑے سے پیسے جمع کر کے چھوٹی موٹی گاڑی لے کر آپ اسی سٹی کے اندر جو ہے چلا سکتے ہیں ٹیکسی کے طور پہ. یہاں پہ اس کو مشوار کہتے ہیں کہ مشوار کا کام, مگر پاکستانی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسی چلانا, سواری کا کام کرنا. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر آپ کمپنی سے بھی کما سکتے ہیں. ٹیکسی وغیرہ جو ہے سواری کا کام کر کے آپ اپنا خرچہ پانی یہاں کا مکمل طور پر نکال سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر آپ زیادہ محنت کریں گے تو پھر آپ زیادہ بھی کما سکتے ہیں. ہاں اگر آپ جو ہے بالکل نیوٹرل ہیں, آپ کو پیچھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے, آپ کا گھر اچھا چلتا ہے, آپ پھر پیسے جمع کریں, پیسہ اکٹھا کریں, یہاں سے پھر آپ آگے کسی اچھے ملک میں جو ہے موو ہو جائیں جہاں پہ انکم زیادہ ہو, انگلش کنٹری ہو یا یورپ کے کچھ ممالک ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ پھر میں ایک ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد بناؤں گا. میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا. جیسے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اسی طرح میں ویڈیو ایک اچھی خاصی لمبی ویڈیو بناؤں گا. تو میرے چینل کو آپ لازم سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو دیکھ کے جو ہے فائدہ ہو. کیونکہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, صبح کا ٹائم ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی, تو آپ لوگوں کے لیے میں آسانیاں پیدا کروں اپنے ذریعے سے جو مجھ سے ہو سکیں. حقیقت پر بات کروں, سچائی پر بات کروں, تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, مگر پھر بھی آپ نے سننی سب کی ہے, کرنی اپنی ہے, آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.